عزت نے خالق کائنات نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم، امن والے شہر کی قسم، اور فرمایا وانت حل بہذا البلد، جملہ مترجمہ لگا کر اور خوشخبری سنائی کہ آپ کے لیے اس شہر کے اندر لڑائی کو حلال کر دیا جائے گا۔ ووالد وما ولد، فرمایا کہ والد باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے امن والے شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جس شہر مکہ کے اندر رہن رب اس دھرتی دیا قسم اٹھاتا ہے۔ کیوں قسم اٹھائیاں؟ فرمایا کہ محبوب، حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ یا اللہ کیا اتنے میدان عرفات موجود سی، کیا اتنے صفا اور مروہ دیاں پہاڑیاں موجود سی، کیا اتنے زمزم دا کنواں موجود سی، کیا اتنے مقام ابراہیم سی، تادے دیاں قسماں اٹھائیاں جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ بیت اللہ تے پہلے بھی سی، خانہ کعبہ تے پہلے بھی سی، مقام ابراہیم تے پہلے بھی سی، صفا اور مروہ دیاں پہاڑیاں تے پہلے بھی سی، حجر اسود تے پہلے بھی موجود سی۔ وانت حل بہذا البلد، اینا محبوب، اینا مقدس گلیاں نے سونیا تیرے قدماں نے بوسے لے ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دے مقدس قدم جس جگہ تے لگ جان رب اس دھرتی دیاں قسماں اٹھا رہے ہیں۔ قدم قدم پہ برکتے، نفس نفس پہ رحمتے، جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جس مقدس شہر کے اندر رہن اس مقدس شہر دیاں رب قسماں اٹھا رہا ہے۔ ووالد وما ولد، مجھے باپ کی قسم اور جو ہے مولود کی قسم، بیٹے کی قسم۔ اب اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی رب نے قسم اٹھائی ہے۔ آدم علیہ السلام ابو البشر نے، بشراں دے سردار ہے، بشراں دے باپ ہے، اور انہاں دی ذریت دے اندر جتنے نبی پیدا ہوئے رب انہاں دیاں قسماں اٹھا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ دی قسم اٹھان دی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قسم اٹھائی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے اندر جڑے 70,000 بنی اسرائیل کے پیغمبر پیدا ہوئے رب انہاں دی قسم اٹھا رہے ہیں۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے نے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم اٹھائی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی قسم اٹھائی ہے۔ تو میرے دوست، جیدا باپ، جس پیغمبر دا باپ اتنا عظیم ہے کہ رب انہاں دیاں قسماں اٹھا رہا ہے، تے میرے دوست رب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مقام اور بڑا ہی مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت نے، آج لوگ اعتراض کرتے لیکن نمازاں دے اندر اسی روزانہ آل ابراہیم تے بھی درود پڑھنے ہیں، آل محمد تے بھی درود پڑھنے ہیں، لہٰذا سارے دوست احباب جانتے نے، آل محمد تو سارے لوگ جانتے نے، لیکن آل ابراہیم دے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام دے والدین
اسماعیل علیہ السلام تک جا رہی ہیں، لہذا اور سارے دے سارے آل ابراہیم دے اندر شامل ہے، آل ابراہیم دے اندر شامل ہے۔ تو میرے دوست آج بعض لوگ جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام دے والدین طیبین دے متعلق کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نقل کفر باشد کہ کفر نو نقل کرنا بھی کفر دی طرح ہے، کہ لہٰذا وہ جو ہے ایمان والے نہیں سن۔ تو میرے دوست اگر حضور نبی کریم علیہ السلام دے والدین ایمان والے نہیں سن، اگر وہ مسلمان نہیں سن، تو دنیا کے اندر پھر کوئی بھی مسلمان نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دے والدین طیبین طاہرین نو اللہ رب العزت نے جو ہے کلمے دی دولت بھی عطا فرمائی ہے اور مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الآخرہ فی الدنیا والآخرہ، کہ فرمایا کہ جڑے اللہ اور اس دے رسول نو ایذا پہنچاندے نے، تکلیف پہنچاندے نے، اللہ تعالیٰ دی انہاں تے لعنت ہے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی۔ لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام دے والدین طیبین دے متعلق جو ہے اچھا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انہاں دی وفات شریفہ جو ہے ایمان تے ہوئی ہے اور دین ابراہیم دے بھی پیروکار سن، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہاں نو کلمہ طیبہ بھی پڑھایا ہے۔ اور بڑیاں حدیثاں صاحب روح البیان نے بیان فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے والدین نو اللہ رب العزت نے زندہ فرمایا، اور وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے ایمان لے کے آئے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے میں اپنے والدین کی قبر مبارک تے گیا، فرمایا کہ اتنے جا کے رویا، اور فرمایا کہ ایک درخت دی خشک شاخ جو ہے انہوں نے قبر دے قریب رکھی، اور میں کیا کہ اگر جو ہے انہوں کا ایمان معتبر ہے تو ایک درخت کی جو شاخ ہے سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ تو سرسبز و شاداب ہو گئی۔ فرمایا کہ پھر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے میرے والدین کو زندہ فرمایا، اور فرمایا کہ انہوں نے میں کلمہ طیبہ پڑھایا اور میرے دے ایمان لے کے آئے، پھر اپنی قبراں کے اندر چلے گئے۔ اور دوسری حدیث جس کو امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام حجۃ الوداع دے موقع دے ایک گھاٹی کے قریب سے گزرے، ایک گھاٹی کے قریب سے گزرے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام رنج و علم دے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ دی قبر مبارک تے تشریف لے گئے۔ اینا روئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، فرماتے نے اسی کدے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نو اینا روندیا نہیں ویکھیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی والدہ دی قبر دی زیارت کر کے جدو واپس آئے، چہرہ شادمانی دے نال، چہرہ خوشی دے نال جھوم رہا ہے، چہرے تے شادمانی رقص کر رہی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایک وجہ پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ تسی مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری والدہ نو زندہ کیتا، میں انہاں دی زیارت کی تھی، میں انہاں دی زیارت کی تھی، فرمایا میں انہاں نو کلمہ طیبہ پڑھا کے آیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دی ذات ایمان لے کے آئے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب وہ کیسے زندہ ہو گئے، کس طرح زندہ ہو گئے؟ میرے دوست اگر بنی اسرائیل کا مقتول اور زندہ ہو کے اپنے قاتل دی نشاندہی کر دے وے، لہٰذا وہ دے بارے کسے نو کوئی اختلاف نہیں۔ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے والدین طیبین نو جو ہے وہ زندہ فرما دین،
शरीफा पढ़ा देन ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਇਜ਼ਨਿल्ला ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕਮ ਹੈ, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुकाम ज़्यादा है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुकाम ज़्यादा है। तो लिहाजा इस बारे में किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनाया है, आले नसब आले मर्तबे वाला ख़ानदान है कि इस तरह का ख़ानदान पूरे अरब के अंदर जो है किसी का कबीला नहीं, जिस तरह का कबीला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का बनाया है। हालांकि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन कि अबू सुफियान ने हजे कलमा नहीं सी पढ़िया और बादशाह रूम ने अपने दरबार के अंदर बादशाह रूम हिरकल बादशाह ने अपने दरबार के अंदर जदों अबू सुफियान खड़ा किया, अबू सुफियान को पूछा कि अबू सुफियान मैनू दस दे सही ना वो किस खानदान के नाल ताल्लुक रखता है, ओदा नसब कितना आला है। ते अबू सुफियान हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का उस वक्त जानी दुश्मन सी। बड़े मजमे के अंदर खड़े होके अबू सुफियान ने गवाही दी कि मोहम्मद जैसा जो है ख़ानदान जो है पूरे अरब के अंदर जो है उसके ख़ानदान का कोई मुकाबला नहीं है। ओदा ख़ानदान और आली नस्ब के नाल ताल्लुक रखता है। मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबीला कुरैश को जो है बड़ी इज्जत अता फरमाई है, कबीला कुरैश को बड़ी इज्जत अता फरमाई है। कुरैश अरबी जुबान के अंदर उस समंदरी जानवर को किया जाता है जेड़ा सारे समंदर के जानवरों के हावी हो जाता है। ये फहर बिन मालिक जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो है वो नसब नामे के अंदर आते हैं, और फहर बिन मालिक जो है इनका जो है असल नाम फहर बिन मालिक था, लेकिन इतने ज़्यादा जंगजू थे, इतने ज़्यादा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बहादुरी और दलेरी अता फरमाई थी कि दलेरी का ये आलम था, अगर इनके पाँव के नीचे चमड़ा रख दिया जाता तो लिहाजा किसी को इतनी जसारत ना होती कि चमड़ा इनके पाँव के नीचे से खींच लेते, तो चमड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाते। लिहाजा इनकी ताकत का ये आलम था, कुव्वत का ये आलम था, कोई भी जो है इनके पाँव के नीचे से चमड़ा नहीं निकाल सकते थे। तो लिहाजा इतनी ज़्यादा कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अता फरमाई थी। लिहाजा फहर बिन मालिक का लोग जो है असल नाम भूल गए, लिहाजा इनको कुरैश के नाम से याद किया जाता था। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कुरैश ऐसे समंदरी जानवर को कहा जाता है जो सारे समंदर के जानवरों के ऊपर हावी हो जाता है। तो लिहाजा ये फहर बिन मालिक को जो है इनको जो है ये कुरैश इस वजह से कहा जाता था कि ये लोगों पर जो है इनकी फौकियत बैठ गई थी, इनकी ताकत, इनका रौब और इनका दबदबा जो है उन पर बैठ गया था। लिहाजा लोग इनको जो है कुरैश के नाम से याद किया करते थे। तो लिहाजा उसी जो है मंसूब से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का कबीला जो है वो कुरैश कहलाता है। तो लिहाजा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हाशमी ख़ानदान के साथ कुरैश कबीले के साथ ताल्लुक़ रखते थे, हाशमी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखते थे। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के परदाता है हाशम, हज़रत हाशम जो है वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के परदाता है। और इन्हां दा असल नाम जो है वो अमर था, इन्हां दा असल नाम अमर था। और शान व शौकत इतनी ज़्यादा थी, बहादुरी भी इनकी बहुत ज़्यादा थी, सखावत भी बहुत ज़्यादा थी। सखावत का ये आलम था कि हज़रत हाशम का जो है वो सबसे ज़्यादा सुरीन जो है अरब के अंदर मशहूर हो गया था। सुरीन बनाकर जो है वो लोगों को खिलाया करते थे, हाजियों की खिदमत किया करते थे। लिहाजा इनकी सुरीन जो है अरब के अंदर इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि एक दफ़ा अरब के अंदर जो है वो कहत साली आ गई। कहत साली के आलम के
حضرت ہاشم نے جو ہے ملک شام کا سفر کیا، وہاں سے خشک روٹیاں لا کر جو ہے اونٹ کے شوربے کے اندر بھگو کر جو ہے وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ان کا اصل نام لوگ بھول گئے، ان کو ہاشم کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ تو ہاشم کا معنی ہے سرید بنانے والا، روٹیوں کو جو ہے وہ شوربے کے اندر بھگو کر جو ہے وہ لوگوں کو کھلانے والا، یعنی کہ سرید۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی پسندیدہ جو خوراک تھی وہ سرید تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سرید کو جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ خاندان جو ہے وہ پورے عرب کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ عالی خاندان ہے۔ تو عبد المطلب جو ہے یہ اسی ہاشم کے بیٹے کا نام ہے، تو لہٰذا عبد المطلب کا بھی جو ہے اصل نام جو ہے وہ شیبہ ہے۔ تو ان کو شیبہ کہنے کی جو ہے وہ دو وجوہات ہے۔ ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کو شیبۃ الحمد کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس قدر زیادہ کیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے جب حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے تھے ان کے سر کے بالوں کے اندر جو ہے وہ سفیدی ظاہر ہوئی تھی، ان کے بال جو ہے وہ سفید جو تھے، لہٰذا ان بالوں کی سفیدی کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ شیبہ رکھا گیا۔ تو شیبہ عربی زبان کے اندر سفید بالوں والے کو کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا عبد المطلب جو ہے یہ اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا کہ عبد المطلب کے جو والد محترم جو تھے وہ یثرب کے رہنے والے تھے، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، لہٰذا وہاں پہ وفات ان کی ہو گئی۔ تو لہٰذا وہ اپنے جو ہے وہ وہاں پر بھی وہاں جو ہے وہ رہنے لگے۔ تو لہٰذا اصل ان کا قبیلہ جو تھا وہ عرب کے اندر جو تھا مکہ مکرمہ کے اندر تھا۔ تو لہٰذا لوگوں نے جو کہا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ آپ وہاں پر جو ہے وہ یثرب کے اندر رہتا ہے، تو لہٰذا یہ قریش کی سرداری کے خلاف بات ہے، لہٰذا آپ اس کو جو ہے وہ لے آئیں۔ تو لہٰذا حضرت تو مطلب جو تھا یہ حضرت عبد المطلب کا جو ہے وہ چچا تھا، تو لہٰذا یہ اپنے بھتیجے کو یثرب کے اندر لینے کے لیے گیا۔ تو اس وقت عبد المطلب کا جو ہے وہ لباس بھی پھٹا ہوا تھا اور میلا کچیلا لباس تھا، تو انہوں نے اپنی سواری کے اوپر ان کو بٹھا لیا۔ تو لہٰذا اب جو بھی عرب کے اندر لے کر آئے تو مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مطلب یہ کس شخصیت کو آپ نے بٹھایا ہے، یہ بچہ کون سا ہے؟ تو اس وقت مطلب کی زبان سے نکلا عبد المطلب۔ تو عبد کا معنی جو ہے وہ غلام ہوتا ہے، تاکہ لوگ اگر میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ یہ میرا بھتیجا ہے تو لہٰذا ہماری سرداری کے خلاف بات ہو جائے گی، لوگوں نے کہا کہ کہیں گے کہ اس کے جو ہے وہ لباس جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے، اس کے میلے کچیلے کپڑے ہیں۔ تو لہٰذا لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ تو لوگ جو ہے ان کا اصل نام جو ہے وہ شیبہ جو ہے وہ بھول گئے، ان کو عبد المطلب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ تو میرے دوست یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا نام جو ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہے۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام کا خاندان جو ہے یہ اللہ رب العزت نے پورے عرب کے اندر جو ہے عالی نسب والا خاندان بنایا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر قبیلہ جرہم جو ہے وہ آباد تھا۔ قبیلہ جرہم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم کے اندر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے، ان کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا جس وقت جو ہے یہ جرہم قبیلے کا سردار جو ہے وہ ان کو بار بار سمجھایا کرتا تھا کہ لوگ جو ہے حد سے زیادہ جو ہے وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ان کے سردار نے جب یہ دیکھا کہ عرب کے لوگ جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، تو لہٰذا اس نے جو ہے بیت اللہ شریف کے اندر جو ہے وہ سونا اور جو ہے
دی اور زمزم کے کنویں کو جو ہے وہ زمین کے برابر جو ہے وہ کر دیا۔ اب کئی عرصہ دراز تک لوگوں کی نظروں سے زمزم کا کنواں جو ہے وہ اوجھل ہو گیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ زمزم کا کنواں کون سا ہے۔ تو جس وقت حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے وہ عرب کی سرداری ملی تو ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہو زمزم کے کنویں کی تلاش کی جائے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جو ہے اپنے بیٹے حارث کو اپنے ساتھ ملایا۔ اب دونوں باپ اور بیٹا مل کر جو ہے وہ زمزم کے کنویں کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو زمزم کے کنویں کی تلاش کر رہے ہیں لیکن زمزم کا کنواں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو لہٰذا لوگوں نے جو ہے عرب کے لوگوں نے تانا دیا، ایک باپ اور بیٹا دونوں مل کر جو ہے کس طرح جو ہے وہ زمزم کے کنویں کو تلاش کرے کہ جس کو جو ہے وہ صدیاں گزر گئی، زمانہ بیت گیا کہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے ہی اوجھل ہو گیا، تم لوگ جو ہے یہ کس طرح تلاش کر سکتے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے خانے کعبے دا طواف کیتا، بیت اللہ دے پردے نو پکڑ کے غلاف کعبہ نو پکڑ کے حضرت عبد اللہ نے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر ایک منت منگی، یا اللہ اگر مینوں زمزم دا کنواں مل جائے، یا اللہ ایک میں تیرے کول اے دعا کرنا کہ میرے مالک کے نال مینوں عرب دے لوگوں نے تانا دتا نے عبد المطلب تیرا ایکو ہی بیٹا نے، یا اللہ کتے 10 پتر مینوں عطا کرے نا، 10 بیٹے مینوں دے نا، ایک بیٹا میں تیری راہ دے اندر قربان کر دیاں گا۔ اور دوسرا اے دعا کیتی کہ یا اللہ زمزم دے کنویں دا میں متلاشیاں، زمزم دا کنواں مینوں مل جاوے تاکہ جو ہے لوگاں نوں میں پانی دے نال صرف لوگاں نوں جو ہے وہ پانی پلاواں، حاجیاں دی خدمت کراں۔ حضرت عبد المطلب یہ دعا کر کے جدوں سوئے، خواب دے اندر جو ہے کسے دسن والے نے دسیا کہ صبح نو اٹھ کے جس جگہ تے خون اور علائشاں ہون اس جگہ تے ایک سفید پیٹ والا کوا جو ہے وہاں پر جو ہے وہ چونچ لگائے گا، وہاں پر چونچ لگائے گا، لہٰذا وہیں سے کھودنا زمزم کا کنواں مل جائے گا۔ حضرت عبد المطلب جدوں صبح اٹھے منظر دیکھ کے حیران کہتے نہ کوئی علائشاں نظر آ رہی ہیں نہ کوئی خون نظر آ رہے ہیں۔ اچانک کی دیکھا کہ حرم شریف کے اندر کچھ لوگ جو ہے ایک جانور نو ذبح کر رہے ہیں، اور جانور ذبح نہیں ہو رہا، جانور چھری دے تھلوں اس نے بھاگنا شروع کر دیا، بھاگتا ہوا اسی مقام پہ آیا۔ آج جس مقام پہ زمزم کا کنواں موجود ہے اس جانور نے جو ہے وہیں آ کر جو ہے وہ لیٹ گیا، لوگوں نے آ کر اس کے گلے پہ چھری چلائی، خون بھی نکل آیا، اس کی اوجڑی بھی رکھی گئی۔ ایک سفید پیٹ والا پرندہ جو ہے کوا جو ہے وہ آیا، وہ آ کر جو ہے اسی جگہ پر چھیچڑوں کو اور جو ہے وہ اوجڑی رکھی ہوئی تھی ان کو آ کر جو ہے وہ چونچ لگانے لگا۔ تو حضرت عبد المطلب کو وہ خواب یاد آ گیا، رات کو خواب کے اندر جو منظر دیکھا وہ سارا سامنے نظر آ گیا۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں سے کھدائی شروع کر دی تھی، آپ کا بیٹا حارث بھی آپ کے ساتھ ہے، تو زمزم کا کنواں بھی مل گیا۔ زمزم کے کنویں کے اندر جو لوگوں نے جو ہے قبیلہ جرہم نے جو ہے وہ زیورات جو ہے وہ بھی جو ہے وہ دفن کیے تھے، وہ خزانہ بھی مل گیا، وہ تلواریں بھی مل گئی۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، مالک کائنات نے میری بہت بڑی جو ہے وہ مشکل کو حل فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کی دعا کو قبول فرما لیا۔ عبد المطلب کو جو ہے اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے 10 بیٹے عطا کیے۔ اب حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آ گئی، حضرت عبد المطلب نے ایک اندازے کے مطابق پورا ڈالا۔ اس وقت کے رائج الوقت جو پورا تھا کہ چمڑے کے کاغذ پر یا جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ نام لکھا گیا، ایک طرف جو ہے وہ سارے بیٹوں کے نام لکھے تو پورا جو ہے عبداللہ کا نام کا نکلا۔
تو لہٰذا حضرت عبدالمطلب جو ہے وہ اتنے پریشان کہ عبداللہ جو ہے وہ پورے عرب کے اندر اتنا خوبصورت ہے، اس کے حسن کا یہ عالم ہے کہ عرب والوں نے جو ہے اس کو یوسف بطحا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ عرب والے جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوسف بطحا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اتنا اللہ رب العزت نے حسن عطا فرمایا تھا، ایک کنعان کا یوسف، ایک مصر کا یوسف، اور یہ مکہ المکرمہ کا یوسف ہے۔ حضرت عبداللہ کو اللہ رب العزت نے اتنا حسن عطا فرمایا، اور انسان کی جمالیات کی حص جو ہے وہ حسن کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ کو، حضرت عبدالمطلب کو جو ہے وہ اپنی منت جو ہے وہ پوری کرنا تھی، تو لہٰذا حضرت عبداللہ کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑا اور جو ہے ان کو ذبح کرنے کے ارادے سے لٹایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو نیچے سے کھینچا۔ اب اسی کھینچا تانی کے اندر جو ہے وہ کچھ ضربے جو ہیں، کچھ جو ہے وہ اس چھری کی جو ہے وہ ضربے جو ہیں حضرت عبداللہ کے مبارک چہرے پہ بھی آ گئی تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابا جان کبھی دنیا کے اندر یہ بات نہیں دیکھی کہ لوگ اپنے جو ہے وہ بیٹوں کی قربانی دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں۔ اتنا حسین و جمیل اللہ رب العزت نے ہمیں بھائی عطا فرمایا ہے، آپ اس بھائی کو جو ہے وہ قربان نہ کریں، اس کے بدلے میں کسی اور بھائی کو جو ہے وہ قربان کر دیں۔ لیکن حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں میں جو ہے انصاف پسند ہوں، میں نے جو ہے وہ قرعہ ڈالا ہے، قرعے کے اندر جو ہے اور جو ہے اسی کا جو ہے حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات جو ہے پورے عرب کے اندر مشہور ہوگی، تو سارے عرب کے لوگ جو ہے وہ منڈ آئے، لہٰذا سارے کے سارے حضرت عبداللہ کی جو ہے وہ بہنیں تھی وہ بھی آ گئی، آپ کے قبیلے کے لوگ بھی آ گئے، اور آ کر یہی کہنے لگے کہ ہم عبداللہ کو جو ہے وہ ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ تو لہٰذا حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے اپنی منت پوری کرنی ہے۔ تو لہٰذا سب نے متفقہ یہ مشورہ کیا کہ مکے کے اندر جو ایک کاہنہ عورت ہے، ایک جو ہے وہ نجومیہ عورت ہے، اور جس طرح کا بھی فیصلہ دے گی سارے وہ فیصلے کو قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ تورات اور انجیل کی عالمہ فاصلہ بھی ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ جو ہے اس نجومیہ عورت کے پاس، اس کاہنہ عورت کے پاس گئے، تو اس نے کہا کہ عرب کے اندر اگر کوئی آدمی قتل ہو جائے، عرب کے اندر کوئی آدمی قتل ہو جائے، وہ دی دیت کتنی بنتی ہے، وہ دے قصاص کے اندر جڑی دیت دیتی جاتی ہے وہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ جو ہے وہ دیت کے دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کاہنہ عورت نے کہا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر، ایک چمڑے کے ٹکڑے پر جناب جو ہے عبداللہ کا نام لکھو، اور ایک چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر جو ہے وہ 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالو، لہٰذا جس کا قرعہ نکل آیا لہٰذا 10 اونٹ جو ہے قربان کر دینا۔ تو لہٰذا 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالا، لیکن پھر بھی نام عبداللہ کا نکلا۔ تو لہٰذا اس نے کہا 10 کی مقدار جو ہے وہ بڑھاتے جاؤ، لہٰذا جس وقت 100 کی مقدار کے قریب جو ہے وہ اونٹ ہوئے، اس وقت جو ہے وہ اونٹوں کے نام کی پرچی نکل آئی۔ تو لہٰذا حضرت عبدالمطلب اب یہ اس بات پر سمجھ گئے کہ اب میرا پروردگار مجھ سے 100 اونٹوں کی قربانی مانگ رہا ہے، 100 اونٹوں کی قربانی مانگ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی دل نو تسلی نہیں ہوئی کہ میں اپنے پروردگار کی جو ہے وہ منت پوری کرنے کے اندر جو ہے وہ میں کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤں۔ کہا ایک دفعہ پھر قرعہ ڈالو، پھر بھی جو ہے وہ 100 اونٹوں کی قربانی والی پرچی نکلی۔ تیسری مرتبہ پھر قرعہ ڈالا، پھر 100 اونٹوں کی قربانی والی پرچی نکلی۔ اب دل کو تسلی اور تشفی ہوگی کہ میرا پروردگار مجھ سے 100 اونٹوں کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ اب آپ جا کر جو ہے وہ اگر جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر آپ کا جانا ہو، بیت اللہ جانا نصیب ہو، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان میلین اقصرین کی جو جگہ ہے جہاں پر حاجیوں کو حکم ہے یہاں پہ دوڑو، لہٰذا میلین اقصرین کی جگہ پر حضرت جناب عبدالمطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے۔
100 ऊँटों की कुर्बानी देकर जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बचाया है। तो लिहाजा 100 ऊँटों की कुर्बानी दी, तो लिहाजा पूरे हिजाज की, पूरे अरब की दावत की, तो जनाब अब्दुल्ला जो है वो सारे अरब के अंदर जो है वो मशहूर हो गए। तो लिहाजा और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम की ये शान और ये अज़मत है कि यहूदियों की किताबें जो है वो कह रही हैं कि यहूदी कहते हैं कि हमारी ये किताबें कहती हैं कि आखिरी नबी का जिस वक्त वालिद जो है वो पैदा होगा तो हमने जो है मुल्क शाम के अंदर यहया अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता जो है वो लटकाया हुआ है, उस कुर्ते से ताज़ा खून के कतरात टपकेंगे। तो जिस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई तो उस वक़्त जो है वो यहया अलैहिस्सलाम के कुर्ते से ताज़ा खून के कतरात टपके थे। तो उस वक़्त यहूदी जो है वो इतने ज़्यादा परेशान हुए, इतने ज़्यादा पशेमान हुए और वो ये बात कहने पे मजबूर हो गए कि आज जो है वो नबूवत जो है इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी से निकलकर बनी इसराइल से निकलकर इस्माइलियों के अंदर आ गई है। तो लिहाजा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो यहूदियों को सबसे ज़्यादा जो है वो इस बात का गम था कि बनी इसराइलियों से ये जो है नबूवत निकलकर इस्माइलियों के अंदर आ गई है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलब जो है वो फरमाते हैं कि मुल्क शाम के अंदर जो है मैं गया तो लिहाजा वहाँ पर जो है मुझे एक यहूदी आलम ने कहा, एक यहूदी जो कुरान और इंजील का आलिम था, उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलब से कहा, अब्दुल मुत्तलब मुझे अपने नाक के नथने ज़रा दिखाओ। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने अपने नाक के नथने दिखाए, फिर कहने लगा मुझे अपना हाथ दिखाओ। वो लोग जो है पामिस्ट्री को भी जानते थे, मिसमैरिज्म को भी जानते थे और दुनिया के नात के अंदर जितने जादू के अलूम थे, जितने काहिन के अलूम थे, जितने इल्मे नजूम थे, सब जानते थे। लिहाजा वो देख कर कहने लगे, इतने क़ियाफा शनास थे, देख के कहने लगे अब्दुल मुत्तलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ख़ानदान में नबूवत भी अता करेगा, बादशाहत भी अता करेगा, लेकिन शर्त ये है कि आप जो है मुनाफैन के दरमियान जो है वो दोस्ती कायम कर ले, उनके साथ जो है वो ताल्लुक़ कायम कर ले। अब मुनाफैन जो है वो कौन थे? तो अब्द मनाफ बिन कुसै ये हज़रत अब्दुल्ला का ख़ानदान है और अब्द मनाफ बिन ज़ुहरा ये हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ानदान है। तो लिहाजा फरमाया कि मुनाफैन के दरमियान जिस वक़्त आप रिश्तेदारी कायम कर लेंगे तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को नबूवत भी अता करेगा, बादशाहत भी अता करेगा। नबूवत हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को मिली और बादशाहत हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान को मिली कि ये अब्बासी ख़ानदान जो है ये सारे अब्बासी बादशाह जितने भी गुजरे हैं ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से आ रहे हैं। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी हज़रत अब्दुल मुत्तलब के ही बेटे हैं और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी हज़रत अब्दुल मुत्तलब के ही बेटे हैं। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाहत भी अता की, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत भी अता की। तो लिहाजा हज़रत अब्दुल मुत्तलब की ये अज़मत है, ये शान है कि पहले क़ियाफा शनासों ने बता दिया था। तो लिहाजा हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये शिकार की गरज से एक दिन जंगल के अंदर गए, यहूदी इसी ताड़ में थे कि कोई मौका मिले हम जनाब अब्दुल्ला अगर पैदा भी हो गया है हम उनको जो है वो कत्ल कर देंगे, लिहाजा ताकि जो है वो आखिरी नबी की आमद ही ना हो, आखिरी नबी पैदा ही ना हो। तो लिहाजा 40 के करीब जो है वो यहूदी इसी ताड़ में थे कि जनाब अब्दुल्ला को जो है वो कत्ल कर दिया जाए। तो आप जंगल में शिकार कर रहे थे तो उन्होंने आपके ऊपर हमला करना ही चाहा।
اللہ رب العزت نے غیبی مدد بھیجی، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے جناب عبداللہ کی مدد فرمائی۔ سیرت حلبیہ کے اندر ہے کہ جس وقت جناب عبداللہ کی یہ مدد فرمائی تو یہ سارا کا سارا منظر جو ہے عبد مناف بن زہرہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، جنہوں نے حضرت عبداللہ کا سسر بننا تھا، تو اسی وقت ان کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی اور یہ جو ہے وہ تیار ہو گئے کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کے لیے جو ہے وہ ایک ایسے جو ہے وہ رشتے کا انتخاب کرنا چاہتا تھا کہ جو تقوی اور طہارت کے لحاظ سے جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہو۔ لہٰذا اس شخصیت کے اندر مجھے تقوی بھی نظر آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے مجھے بڑی بڑی جو ہے وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ ہے، لہٰذا ایسے شخص کے ساتھ جو ہے میں اپنی جو ہے وہ رشتہ داری کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب بات جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے جو ہے وہ ان کے تعلقات جو ہے عبد مناف وہب کے ساتھ جو تھے، وہب کا دوسرا بھائی وہیب تھا، اس کے ساتھ کافی تعلقات تھے، تو لہٰذا یہ بات جو ہے انہوں نے کی، تو لہٰذا حضرت عبد المطلب کو جو ہے جناب عبداللہ کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ تو جناب عبد المطلب جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے مدینہ طیبہ کی طرح روانہ ہوتے ہیں تاکہ میں اپنے بیٹے کا عزت والے خاندان کے اندر جو ہے وہ نکاح کروں۔ لہذا حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو لے کر یثرب کی طرف مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے کے اندر ورقہ ابن نوفل عیسائی مذہب کا بوڑھا بابا جو تورات کا بھی عالم ہے، انجیل کا بھی عالم ہے، اس ورقہ ابن نوفل کی بہن آپ کا جس کا نام ہے ایک روایت کے مطابق قتیلہ اس کا نام ہے، اس نے جناب عبداللہ کو دیکھا، جناب عبداللہ کو دیکھ کر کہنے لگی عبداللہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ آپ کے باپ نے آپ کی دیت کے اندر جو 100 اونٹ قربان کیے ہیں، آپ کی جان بچانے کی خاطر جو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں، وہ 100 اونٹ میں دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ آپ مجھ سے شادی کیجئے۔ لیکن حضرت عبداللہ اتنے شرمیلے تھے، فرمایا کہ جہاں میرے باپ کی رضا ہوگی وہی میری رضا ہوگی، میں اپنے خاندان کو میں داغدار نہیں کرانا چاہتا، میں اپنے خاندان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، جہاں میرے باپ کی مرضی ہوگی وہاں میری مرضی ہوگی۔ آج کل کی جو ہے وہ پڑھی لکھی نوجوان جنریشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے فیصلوں کے خود مختار ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اپنے والدین پہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لہذا ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے تانوں باشعور بنایا ہے، لیکن تانوں جنہاں نے جمعیا ہے پاڑیا ہے تہاڈی پرورش کیتی ہے، تانوں پڑھایا لکھایا ہے، کم از کم انہاں دی رضامندی بھی جو ہے وہ بھی لے لینی چاہیے۔ تو اس لیے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیڑیاں گڈیاں آپے اڑیاں او کدے نہ چڑھن اونچائیاں، جیڑیاں گڈیاں آپے اڑیاں او کدے نہ چڑھن اونچائیاں، اوہو گڈیاں چنگیاں اڑیاں جو سائیاں آپ چڑھائیاں۔ جو والدین اپنی جو ہے وہ مرضی کے مطابق اور اپنی جو ہے اپنی قیادت میں جو ہے وہ رشتہ کرتے ہیں، لہٰذا ان کے اندر اللہ رب العزت بڑی برکتیں ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے قبیلہ بنو زہرہ کے اندر لے جاتے ہیں، تو لہٰذا یثرب کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر بڑے بڑے قبائل تھے، لہٰذا ان قبیلوں کے نام اچھے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا، لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ کا قبیلہ جو تھا وہ بنو زہرہ تھا، بنو زہرہ کا معنی تر و تازگی والا، لہٰذا اشارہ فرما دیا کہ میرے نبی کی والدہ کا قبیلہ بھی تر و تازگی والا اور آنے والا نبی بھی تر و تازگی والا۔ اب قبیلہ بنو زہرہ کے اندر بڑی بڑی حسین عورتیں بھی تھیں، ان حسین عورتوں کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی ایسی عورتیں تھیں، لیکن ان کے نام اچھے نہیں تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ
درس دینے والے قبیلہ بن زہرہ کے اندر جس وقت جو ہے پیشاتی ہوئی، لہٰذا 3 دن جو ہے اس مقام تے جو ہے وہ برات ٹھہری گئی، دودھ اور کھجوراں دے نال اس کا جو ہے وہ ولیمہ کیتا گیا۔ لہٰذا جس وقت جو ہے 1 مہینے کی مسافت کے قریب جو ہے وہ جس وقت حضرت جناب عبد المطلب اسی مقام پہ واپس آئے تو اسی مقام پہ اسی جگہ تے وہی عورت جو ہے جناب جو ہے عبداللہ نو دیکھ کے کہن لگی، عبداللہ میں کوئی فحاشہ عورت نہیں، میں کوئی بازاری عورت نہیں، میں تورات دی بھی عالمہ، میں انجیل دی بھی عالمہ، سابقہ آسمانی کتاباں دے اندر تیرے تذکرے موجود نے، جیدہ چہرہ اس طرح دا ہوئے گا، جیدہ نام عبداللہ ہوئے گا، رب انہوں پتر محمد رسول اللہ عطا کرے گا۔ ابھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ عورتیں خوشخبریاں دے رہی ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت آپ کو جو ہے محمد جیسا بیٹا عطا کرے گا۔ لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی اللہ رب العزت یہ سارے انتظام و اہتمام کر رہے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد حضرت جناب عبداللہ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے ملک شام جاتے ہیں، ملک شام جاتے ہیں، ملک شام کا سفر کر کے جو ہے وہ واپس یثرب کی طرف آتے ہیں تو آپ کو بخار ہو جاتا ہے، تو اسی بخار کے عالم کے اندر جو ہے وہ مدینہ والوں نے جو ہے وہ اطلاع بھیجی کہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ کافی بیمار ہے، تو جس وقت حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ اپنے بھائی کا جا کر پتہ کر کے آؤ، اپنے بھائی کا جا کر پتہ کر کے آؤ، کیونکہ اس کی جو ہے بیماری کی خبر ملی ہے۔ حارث جس وقت مدینہ طیبہ پہنچا تو مدینہ والوں نے کہا، حضرت عبداللہ کے سسرال خاندان والوں نے کہا 3 دن ہو گئے ہیں جناب عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، جناب عبداللہ قبر کے اندر اتارے گئے ہیں، جناب عبداللہ کو لکھا من مٹی دے تھلے چھپا دیتا گیا ہے، آپ ہی سوچنا سپائی تے کی گزری ہوئے گی۔ میرے دوست ڈبدیاں ڈباندیاں اکھاں دے نال جناب حارث مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نو پتہ چلیا میرے دوست موت نہیں دیکھ رہی، حضرت عبداللہ دی 25 سال دی عمر ہے، حضرت آمنہ دی 22 سال دی عمر، 22 سال دی عمر دے اندر آمنہ بیوہ ہو جائے گی، آن والا بچہ یتیم ہو جائے گا، موت کسے دا شواب نہیں ویکھدی، کچھ ایسے بھی اس محفل سے اٹھ جائیں گے، کچھ ایسے بھی اس محفل سے اٹھ جائیں گے جنہیں تم ڈھونڈنا چاہو گے مگر پا نہ سکو گے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ بھی سوچنا، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا دا حوصلہ ویکھو نا، ٹر گئے یار محبتاں والے، ٹر گئے یار محبتاں والے، وطنوں چک مہاراں، اجڑی بستی نظری آوے، اجڑی بستی نظری آوے، کنڈ کیتی جد یاراں۔ میرے دوست حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا دی زبان چو نکلیا کہ ستا جاگے اسے رب اندر، ستا جاگے اسے رب اندر، کر گیا بدہا خالی، دل میرے تے چھریاں چلیاں، اج ٹر گیا باغ دمالی، موت بلایا حاضر ہویا، موت بلایا حاضر ہویا، کیتی اس تیاری، ایہو جا مینوں لبنا نہیں ہو، میں تکی برادری ساری۔ اللہ رب العزت کا ایک امتحان سی، لیکن اس امتحان دے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو بھی کامیاب فرمایا، اور حضرت آمنہ دی جو ہے وہ خواہش اور منشا کے مطابق اللہ رب العزت نے بیٹا محمد رسول اللہ کی صورت میں عطا کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے
بات کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا